السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، یقین نہیں آتا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر ایسے معجزے اور ایسی کرامات ہو سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس شعر کو پڑھا تو ضرور ہے، سنا تو ضرور ہے، لیکن اس شعر کے پس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں کیا۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم نے اس شعر کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اس کا پس منظر دیکھا کہ واقعی جب نیت انسان کی پختہ ہوتی ہے، عزم مضبوط ہوتا ہے، جذبہ بڑا سچا ہوتا ہے، تو پھر آج بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی کرامتیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا آپ۔ یہ جو نوجوان ہے، یہ لیبیا کا ایک حاجی ہے، عامر المہدی، اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے پاسپورٹ کے اندر چھوٹی موٹی کوئی رکاوٹ ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے، دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسی وقت جہاز تیار ہو جاتا ہے حاجیوں کا، ایک ایک کر کے حاجیوں کو جہاز کے اندر وہ روانہ کیا جاتا ہے۔ جب حاجیوں کے نام پکارے جا رہے تھے تو عامر کا نام وہاں پر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر عامر کو ذرا دھچکا لگا، مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک ایک کر کے سارے حاجی جہاز کے اندر سوار ہو گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ عامر مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ حکام نے پائلٹ کو متوجہ کیا کہ بھائی عامر کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، ٹوٹ چکا ہے، بڑا مایوس بیٹھا ہے، سچا جذبہ لے کے آیا تھا، لیکن پائلٹ نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا۔ حکام نے عامر سے کہا کہ بھائی شاید اس سال تمہاری قسمت میں حج نہیں ہے، تم واپس گھر چلے جاؤ، آئندہ سال ٹرائی کرنا، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم حج پر جا سکو۔ عامر نے بڑے وثوق سے، بڑے اعتماد سے کہا کہ نہیں، میں گھر سے حج کی پختہ نیت کے ساتھ چلا ہوں، حج کے ارادے سے چلا ہوں، میرا جذبہ بالکل خالص ہے، للہ فی اللہ ہے، میں حج کر کے جاؤں گا، حج کیے بغیر میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور وہیں بیٹھا رہا۔ اور اسی دوران میرے عزیزو ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ جہاز جو اڑ چکا تھا، آسمان میں جانے کے بعد کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے واپس ایئرپورٹ پر اس کو لینڈ کرنا پڑ گیا۔ حکام نے دوبارہ سے پائلٹ کو متوجہ کیا کہ عامر بیٹھا ہوا ہے تمہارے انتظار میں، پلیز اس کو لے کر کے جائیے، لیکن پائلٹ نے اس دفعہ بھی دروازہ کھولنے سے منع کر دیا کہ نہیں، دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ عامر کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ جہاز واپس آ گیا، شاید مجھے وہ دوبارہ سے لے کے جائے، لیکن اس دفعہ بھی اس کی امید بر نہیں آ سکی، جہاز دوبارہ سے اڑ گیا۔ حکام نے عامر سے کہا کہ تمہاری جو امید تھی اب تو وہ امید بھی ختم ہو گئی، جہاز آیا ضرور لیکن دوبارہ سے جا چکا ہے، اس لیے شاید اس سال تمہاری قسمت میں حج کرنا نہیں لکھا ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ لیکن اس دفعہ عامر نے پہلے سے زیادہ مضبوط انداز میں کہا کہ دیکھو، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں سچی نیت کے ساتھ آیا ہوں، یہ جہاز میرے بغیر حجاز نہیں جا سکتا، اللہ اکبر، میرے بغیر یہ جہاز حجاز جا ہی نہیں سکتا، اس کو مجھے لے کر ہی اڑنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے عزیزوں ساری دنیا نے وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ جہاز جو دوبارہ اڑ چکا تھا دوبارہ سے کسی فنی خرابی کا شکار ہوا، پھر اس کو دوبارہ لیبیا کے اندر ایئرپورٹ پر واپس آنا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر خود پائلٹ پریشان، اور پائلٹ نے اس دفعہ خود اعلان کیا کہ جب تک عامر کو میں جہاز کے اندر سوار نہیں کرا لوں گا، جب تک عامر نہیں جائے گا تب تک میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، عامر کو جہاز کے اندر سوار کیا گیا،
اور اس کے بعد جہاز نے جو پرواز کی تو بہت بالکل پرامن طریقے سے وہ حجاز پہنچا۔ سارے جہاز والے بڑے متاثر ہوئے، ساری دنیا بڑی متاثر ہوئی، پائلٹ بڑا متاثر ہوا، یہاں تک کہ پائلٹ نے اس نوجوان کے ساتھ اپنی فوٹوز بھی شیئر کی، اور خود عامر نے حجاز پہنچنے کے بعد ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ الحمدللہ میں اپنی سچی نیت اور سچے جذبے کی برکت سے بیت اللہ پہنچ چکا ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو عزیزو وہ سچا جذبہ، سچی نیت جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انسان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز ممکن ہو، کوئی چیز ناممکن ہو، اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسی کرامتیں اور ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں۔